بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مہنگائی دہائی، یقین جانو کہ میں ہمیشہ سے مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ مہنگائی اپنے طور پہ بحران نہیں ہے۔ میرا عقیدے کے طور پہ، نظریے کے طور پہ میں بڑا یکسو ہوں کہ بحران ہمارا جو ہے وہ ملک کا سیاسی بحران ہے، اور باقی اقتصادی جو بدحالی آئی ہے، ابتری آئی ہے، جو معاشرتی جو ہے بیرا روی، ابتری اور ارتعاش آیا ہوا ہے، جو گورننس فیلیئر ہوا ہے، یہ وہ سیاسی بحران کی بائی پروڈکٹ ہے۔ لیکن مہنگائی جو پاکستان کے اندر آج ہے اور جو منہ چڑھا رہی حکومت کی، یہ اپنے طور پہ اتنا بڑا موضوع بن گیا ہے کہ میں اس کو کسی طریقے سے جو ہے ہر دفعہ سیاسی عدم استحکام میں دفن نہیں کر سکتا۔ لوگ اتنے مجھ سے نالاں ہیں کہ جی آپ ویلاگ کرتے ہیں، آپ کے ویلاگ سے بارے آپ وہی لوگ دیکھتے ہیں جو پولیٹیکل ورکرز ہیں، کیونکہ آپ کوئی اور موضوع لیتے نہیں ہیں۔ مجھے اس سے قطع نظر کہ میرا ویلاگ پولیٹیکل ورکرز دیکھتے ہیں یا کس جماعت کے حامی دیکھتے ہیں، مخالفت دیکھتے ہیں، میں تو ذاتی طور پہ کنونسڈ ہوں کہ اس ملک کی جو اصل بیماری ہے، میں اس کے خلاف اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ بات کرنا ایک جہاد ہے، اور اس لیے جہاد ہے کہ اصل وہی چیز ہے، جد و جہد اسی کے خلاف کرنی ہے، تاکہ اس میں اگر ایک جو ہے سینٹی آ جائے، کوئی عقل آ جائے، کوئی شعور آ جائے، تو باقی چیزیں پھر انشاءاللہ فالو اپ میں ٹھیک ہو جائیں گی۔ وگرنہ یہ جو علاج ہوتا ہے کہ آپ کا جسم پورے کے پورے اندر سے کینسر کو ہم نکالتے نہیں ہیں، اور کسی دن وہ پھوڑے بن کے آ جاتی ہے، کسی دن آپ کے گلے کو پکڑ کے جاتی ہے، تو آپ علیحدہ علیحدہ کسی کا علاج کر رہے ہوں، آپریشن کر رہے ہوں۔ تو یہ اس کا کمپریہنسو یہ ہے کہ اس ملک کا جو اصل مسئلہ یہ ہے، اسے توجہ بھی ہٹائی جاتی ہے۔ یہ ایک کرائسس کو، بحران کو کل کرنے کے لیے، اصل بحران کو ختم کرنے کے لیے جعلی بحران بھی کریٹ کیے جاتے ہیں۔ آج صورتحال یہ ہے کہ حیدرآباد کے اندر جو آٹا گورنمنٹ ریٹس پہ ہے وہ ہے 80 روپے کلو یا 85 روپے کلو۔ یہ حکومت آئی تھی تو آٹا تھا 35 روپے کلو۔ چکی کا آٹا ان کو مل رہا ہے 90-95 روپے۔ اب اندازہ لگائیں کہ لوگ بل بلا رہے ہیں، کسی کو کیا پتہ ہے کہ یہ 2-4 روپے بڑھنے سے غریب آدمی جو ہے، جب اسے پتہ چلتا ہے کہ آج روٹی جو ہے بازار میں 15 روپے کی نہیں ملی، 20 کی ہو گئی ہے، تو آدھی روٹی لیتا ہے، یہ ایک روٹی چھوٹی کر کے کھا لیتا ہے۔ مطلب یہ صورتحال ہے مہنگائی کی۔ دوائیوں کو یہ عالم ہے کہ کورونا میسیولی پہلے ہی پھیلا ہے، دوائیں غائب تھی۔ سفارش سے میں نے پیناڈول منگواتا ہوں، چونکہ مجھے کوئی فارمیسیز والے جانتے ہیں۔ ایزومیکس نہیں مل رہی تھی، جو بخار ہوا ہے اومیکرون کا، میں خود چونکہ مجھے ہفتہ 8 دن میں نے ویلاگ بھی نہیں کیا تھا، مجھے کرونا ہوا تھا، تو ایزومیکس مجھے نہیں ملتی تھی۔ میں نے اسپیشلی کسی سے کر کے، انہوں نے کہا جی کہ مجھے فارمیسی والے نے، جو مجھے پرانا جن سے میں 40-45 سال سے لے رہا ہوں، انہوں نے مجھے اپنے طور پہ منگوا کے دی۔ پیناڈول عام پین کلر نہیں مل رہی۔ پھر قیمتیں ایسے بڑھیں دوائیوں کی کہ میں، چونکہ ہماری عمر میں میڈیکیشن زیادہ ہوتی ہے، یقین جانو کہ جو میری دوائیں 4-5 ہزار کی آتی تھی، چونکہ میں شوگر کی بھی لینی ہوتی ہے اور 2-3-4 ہیں، تو یہ دوائیں اب 10 سے 12 ہزار کی مہینے کی آ رہی ہیں، اور اس کے علاوہ باقی دوائیں سپلیمنٹس وغیرہ اس کو چھوڑیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو مریض، جس کے گھر میں ماں باپ ہیں، جو کماؤ پتر ہے، اسے ماں باپ کو تو اسی نے پالنا ہے۔ غریب کے گھر میں تو یہ ہے نہیں کہ ان کی کوئی جائیداد ہوتی تو وہ غریب نہ کہلاتے۔ اس ماں باپ کے لیے لا محالہ اس کو جو 2-2.5 ہزار کی سستی ترین دوائیں لینی ہوں گی، وہی 5 ہزار کی ہو گئی ہیں۔ ہر بندہ ٹی وی پہ آتا ہے، اپنی تنخواہ بتاتا ہے، تو اسی تنخواہ پوری نہیں ہوتی۔ کل یا پرسوں آپ کو 1-2 دن بعد یکم کو پھر پیٹرول جو ہے 7-8 روپے مہنگا ہو رہا ہے۔ ڈالر نے اگر جمپ لگایا، جیسا کہ پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ ڈالر 180 کی بجائے 200 پہ جائے گا، میں کہتا ہوں 190 پہ چلا جائے، پھر کیا ہوگا؟ ادھر تیل کی قیمتیں اس وقت 90 روپے پہ پہنچ چکی ہیں، کروڈ آئل کی۔ وہ اگر 2-4-5 روپے اور جو یوکرین کے اندر ایک بہت بڑا کرائسس آنے والا ہے، جو رشیا اور امریکہ ایک دوسرے کے سامنے ہیڈ آن ہے، اور ابھی تک وہ اس کو خبروں کی زینت پوری طرح نہیں بننے دے رہا ہے، لیکن وہ بن بھی چکا ہے کہ پوری دنیا پینک نہ ہو جائے اور پوری دنیا ایک نئے بحران کا شکار نہ ہو جائے۔ لیکن اگر وہاں پہ کوئی نہ روس امریکہ کو سپیس دینے کے لیے تیار ہے، نہ امریکہ روس کو سپیس دینے کے لیے تیار ہے۔ ہر طرح کی جو ہے ہولناکیوں کی تیاری ہو رہی ہیں۔ اگر وہ ہو گیا اور تیل جو ہے ملے گا نہیں، ہمارا ملک کدھر چلے گا؟ آج بتایا جا رہا ہے جی کہ 5 ارب کا مزید ہم قرضہ لے رہے ہیں۔ اچھا 5 ارب ڈالر کا یہ قرضہ ہوگا، اسی کے قرضے کے اوپر تو وہ ساری اپنی قسمتیں استوار کی جا رہی ہیں۔
اگلی ملک کے 6-7 مہینے جو ہے عمران خان صاحب کو رہنا ہے یا نہیں رہنا، سے نظام صدارتی ہوگا یا پارلیمانی ہوگا، مارشل لا لگ سکتا ہے نہیں لگ سکتا، یہ ہر اس پہ ہے کہ ہمارے اس دن ہمارے پاس کیش کتنا ہوگا۔ بجٹ سے پہلے اگر 8-9 ارب کیش پورا ہو گیا تو عمران خان صاحب جو ہے وہ جملہ غیر مترجہ بن جائیں گے۔ لیکن موضوع یہ ہے کہ یہ جب قرضے آئیں گے اور جو چیزیں آ رہی ہیں، اگر آپ میں خود ایکسپورٹر رہا ہوں 18-19 سال، انڈسٹری رن کرتا رہا ہوں، ہماری ایکسپورٹ چند ایک کو چھوڑ کے جو بڑی ایکسپورٹس ہیں ان کا 60% انپورٹس جو امپورٹس پہ ہے، یعنی کہ ٹیکسٹائل جس میں ہمارا سب سے بڑی ایکسپورٹ ہے، ٹیکسٹائل کے اندر آپ کے ڈائز، کیمیکل، آپ رنگ نہیں بنا سکتے پورے ملک کے اندر۔ ہم انڈیا سے، کوریا سے، چائنا سے سستے رنگ لیتے ہیں کیونکہ یورپین رنگ بہت مہنگے ہیں، اور اچھی کوالٹی رنگ آپ جتنے ہیں سارے کے سارے امپورٹ کرتے ہیں۔ ابھی بھی دبئی کے راستے انڈین ڈائز آ رہی ہیں، انڈین کیمیکلز آ رہے ہیں، بہت سارے کیمیکلز ہیں، ڈائز اینڈ کیمیکلز جو کہ ہم امپورٹ کرتے ہیں، اور بے شمار چیزیں ہیں، بے شمار قسم کے دھاگے ہیں، پولیسٹرز ہیں، ہمارے پاس پیٹرو کیمیکل انڈسٹری نہیں ہے۔ تو یہ ساری ٹیکسٹائل جب ایکسپورٹ کرتے ہیں آپ کو 50-60% امپورٹس کرنی پڑتی ہے، یعنی کہ آپ ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ بڑھائیں گے، امپورٹس آپ بھی بڑھ جائیں گی لا محالہ۔ آپ نے مشینیں کچھ بھی نہیں بنا رہے، آپ ایک فون تک جو کہ ہر ملک نے بنانا شروع کر دیا، آپ کی اتنی زیادہ کنزمپشن ہے، یہ نہیں آپ نے بنایا، آپ بنائیں گے تو آپ کو اتنا مہنگا پڑے گا کہ وارہ نہیں کھائے گا۔ پورا نظام درم برم کیا ہوا ہے، امپورٹس آپ بڑھاتے ہیں، ڈالر میں آتی ہیں، انہوں نے مزید مہنگا کرنا ہے، کوئی بندہ جیب سے کوئی انڈسٹریلسٹ نہیں دیتا، ٹیکس آپ نے اتنے لگا دیے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ تاریخ کے اندر جب ظالم حکمرانوں کے ہم ٹیکس سنتے تھے، یہ میں اموی دور کے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا واقعہ ہے، جب وہ اقتدار میں آئے تھے، تقریباً 2 مہینے رہے تھے، 2.25 سال کے قریب، ان سے پہلے جو نظام تھا اس کے اندر اتنے ٹیکس ہو گئے تھے کہ لوگ بالبلا کے حکومت کے خلاف بد دعائیں مانگ رہے تھے اپنے ہی اس کے خلاف، حالانکہ کوئی زیادہ دور نہیں ہوا تھا اس جو خلفائے راشدہ کے دور کو، اور یہ ٹیکسوں نے جو ہے ذمی جو تھے جو مائنورٹیز تھیں وہ چھوڑ کے جا رہے تھے مملکت سے، اتنا ظلم بڑھ گیا تھا، ٹیکسوں کا نظام بڑھ گیا تھا۔ اب اندازہ کر لیں کہ اس وقت منی بجٹ کے ٹیکسوں کا نظام آنا ہے، اس مہنگائی نے دوائیں، کھانے پینے کی چیزیں، عام کیروسین آئل، گیس، بجلی، کوئی چیز، اسکولوں کی فیس، کوئی چیز، سفر کی چیزیں، جہاں پہ 10 روپے 3 سال پہلے تک ایک چنچی لیتا تھا، اب وہ چنچی 50 روپے 40 روپے مانگ رہا ہے، اور پھر بھی وہ کہتے رہتا ہے کہ اسے ہی پورے نہیں ہوتے، یا وہ جو بندہ چمچی کے بیٹھا ہے وہی مرا بیٹھا ہے، اور جو بندہ اسے 50 روپے لے رہا ہے وہ بھی مرا بیٹھا ہے۔ تو یہ کیفیت جو ہے یہ ایک انتہائی، مجھے ڈر یہ ہے کہ بہت بڑے آئے انقلاب فرانس کے ٹائم پہ، کیونکہ جو وزیر اعظم نے فرمایا نا کہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ نہ کھائیں اور وہ کھا لیں، تو وہ انقلاب فرانس کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ جس میں جب لوگ بلبلا کے کوئین کی طرف گئے اور بتایا کہ جی لوگوں کے پاس تو کھانے کو ڈب روٹی نہیں ہے یا جو نہیں ہے، تو انہوں نے کہا جی پھر لوگ کیک کھا لیں اگر ڈب روٹی نہیں آتا۔ تو یہ کیفیت تو ہماری حکومت کی ہے کہ لوگوں کو تلقین کر رہی ہے کہ ایک روٹی کھا لیں، آدھا کھانا کھا لیں، فلاں کر لیں۔ وزیر اعظم ماننے پر تیار ہی نہیں ہے کہ مہنگائی ہے ملک کے اندر۔ اب اس کو آپ بحثی کہہ لیں، اس کو آپ انتہا درجے کی نااہلی کہہ لیں کہ مملکت خداداد پہ قیامت ٹوٹی ہوئی اس وقت۔ یقین جانو کہ کسی بندے کو بتا دیں، ایک جو 100 روپے خرچ کرنے تھے اس کو اس نے سکے کے طور پہ لینا شروع کر دیا، جس کے پاس 1000 روپے کا نوٹ تھا وہ اس کو 100 روپے گن رہے، جس کے پاس 5000 کا نوٹ تھا اس کے 1000 روپے گن رہے۔ اس کیفیت کے اندر پاکستان جو ہے آپ ہنسے کہ آپ جو ہے کہاں جا کے رکے گی معاملہ، اور ساتھ جو ہماری باقی چیزیں، اس مہنگائی کا غریبوں کا کون پرسان حال ہوگا۔ آئے دن لاکھوں لوگ جو ہے خط غربت سے نیچے جا رہے ہیں۔ چائنا ان کا آئیڈیل تھا، اور ابھی بھی پرسوں چودھری انٹرویو چینی ٹی وی کو دیا ہے انہوں نے 4-5 مہینے پہلے کو، کل پرسوں وزیر اعظم صاحب چین جا رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ چین کا جو کامیابی ہمیشہ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے لوگوں کو غربت سے نکال کے ایک اوسط درجے کی کلاس بنا دیا۔ عمران خان صاحب، آپ نے ہماری اوسط درجے کی کلاس کو ساری کی ساری کو غربت کی لائن سے نیچے لڑا کے
ہماری پاکستان کی مڈل کلاس آپ نے ختم کر دی، امیر کو امیر ترین بنا دیا اور غریب کو غریب ترین اور اوسط درجی کلاس کو غریبوں میں ہی شامل کر دیا۔ یہ آپ کا احسان یہ قوم نہیں بھول پائے گی۔ واہ ریر واہ نئے پاکستان، وما علینا الا البلاغ۔